السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ ماعون کے بارے میں ہے، اور سورہ ماعون جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کی کل 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اور سورہ ماعون کے اور بھی نام ہیں، جیسا کہ سورہ ارأیت، سورہ الدین، سورہ التکذیب، سورۃ الیتیم، اس کے متعدد نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور اس صورت مبارکہ میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اس صورت مبارکہ میں قریش کے ان امراض روحانیہ اور اخلاق رذیلہ کا بیان ہے جو عبادت خدا بندی کے لیے رکاوٹ ہیں اور مہلک ہیں، یعنی وہ روحانی امراض جو کہ جیسا کہ منافقت کے طور پر وہ لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ اول تو وہ انہوں نے کام کرنا ہی نہیں، اور اگر کر بھی لیا تو وہ بھی صرف دکھلاوے کے لیے، نمائش کے لیے ان کاموں کو کیا، اس میں کوئی خلوص رضا الہی نہیں ہے، کوئی صدقے دل سے وہ ان چیزوں کو پورا نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے یہ امراض روحانیہ ہیں اور یہ رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے میں۔ اور اس کے شان نزول کے متعلق جو ہے متعدد اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ سورہ جو ہے عامر بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ نقل کیا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، اور تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن عامر مخزومی کے بارے میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور ممکن ہے کہ سبھی اس میں شامل ہوں، سب کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ جو الفاظ کے اعتبار سے عموم، اس میں کفار و منافقین کے چند افعال قبیح کا بھی بیان ہے۔ اب ہم اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون، صدق اللہ العظیم۔ اب اگر ہم اس سورہ مبارکہ میں غور کریں کہ کون سا ایسا قاعدہ ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، کہ وہ قاعدہ جو کہ ہم نورانی قاعدے میں بھی ہم نے اس قاعدے کو سیکھا، ہم نے اس کو پڑھنا سیکھا کہ اس کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو ادھر اب ہم اس سورہ میں دیکھیں تو اس صورت میں جو ہے حروف مدہ کا قاعدہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم الذی میں دیکھیں کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ کہلایا، اور یہاں پر یہ یا مدہ ہے۔ پھر اسی طرح بالدین میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہ بھی حروف مدہ ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو اس میں ہم نے الف مدہ کی نشانی کو پڑھا ہم نے کہ الف مدہ سے مراد کہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور اسی طرح
واو ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور جب یا ساکن ہو، جیسے کہ ہم یہاں الذی اور بالدین میں دیکھ رہے ہیں کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ کہلایا۔ اسی طرح آگے فذالک الذی میں بھی الذی، جیسا کہ پہلی آیت مبارکہ میں الذی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی الذی جو ہے وہ یا مدہ ہے، اور پھر یتیم میں بھی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ پھر ہم اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی یا مدہ کا استعمال ہوا ہے۔ پھر فویل للمصلین، یہاں پہ بھی یا ساکن ہے، اس سے یا فویل میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ حروف لین ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے۔ حروف لین کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ حروف لین جو ہیں وہ دو ہیں، واو لین اور یا لین، اور ان دونوں یعنی واو اور یا دونوں سے پہلے جب زبر آ جائے تو وہ حروف لین ہوتا ہے اور اس کو جلدی سے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یا مدہ جو ہیں، حروف مدہ جو ہیں ان کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پر کیا ارأیت الذی۔ اب یہاں پر یا ہے، ساکن بھی ہے، لیکن اس سے پہلے زبر ہے، یعنی وہ حروف لین ہے، تو ہم نے اس کو جلدی سے ادا کیا فویل لل۔ پھر اسی طرح جب مسلین میں ہم دیکھیں تو یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کو لمبا کیا ہم نے فویل للمصلین۔ اگر ہم اسی طریقے سے قاعدوں کا دھیان رکھتے ہوئے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس قاعدوں کو کس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے، کس حرکت کو کس طرح پڑھنے کا حکم ہے، تو ہمارا جو تجوید ہے، ہمارا جو تلفظ ہے وہ خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس ہم نے قاعدوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح الذین میں بھی یا ساکن، اس سے پہلے زیر، اس کو لمبا کیا الذین۔ پھر یہاں ساہون، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو ہم نے اس کو ساہون الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اب یہ یہاں پر جیسے کہ مسکین ہے، ساہون ہے، اور حروف کا جو یعنی جو مخرج ہے ان کا بھی انتہائی ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ان کو ہم اگر میں اس کو اس طرح پڑھ دوں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ساہون میں وہ سا نقطوں والا جو سا ہے اس کی آواز آ رہی ہے، تو مجھے واضح طریقے سے پڑھنا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، سیٹی کی آواز آنی چاہیے ساہون۔ اس طرح اگلی آیت مبارکہ میں بھی یا ساکن، اس سے پہلے زیر یعنی یا مدہ، اور یہاں پر بڑی مدہ کہ جس کو ہم 5 الف کے برابر پڑھتے ہیں، لیکن اب چونکہ یہ الف ہی کے اوپر ہے تو یہ یہاں پہ 6 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، اور آگے ہمارے پاس واو مدہ کا بھی قاعدہ ہے الذین هم یراؤون۔ اور جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں، جس طرح یہاں پہ میں نے نون پہ وقف کیا تو اس کو ہم واضح طریقے سے پڑھیں گے الذین هم یراؤون۔ آخری حرف کی جو آواز ہے، جو اس کا مخرج ہے، وہ ہم نے واضح پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس حرف پر وقف کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آگے بھی یہاں پر یمنعون میں بھی جو ہے وہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، پھر آگے اون میں بھی واو مدہ ہی کا قاعدہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پہلی آیت مبارکہ جو ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ اب یہاں پر جو ہے اگر ہم اس کے ترجمے کو غور کریں تو ترجمہ ہے اس کا کہ کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو۔ یعنی اب ادھر کس چیز کا ذکر ہے؟ ادھر سب سے جو بری صفت کہہ لیں، وصف ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص کہ جو کہ روز جزا اور بدلے کے دن کا یقین ہی نہیں رکھتا، اور یہ عقیدہ جو ہے کہ ہم عقیدہ آخرت پر جو ہے وہ یقین نہ رکھیں، یہ عقیدہ جو ہے وہ تمام گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب ایک انسان کو اس چیز کی امید ہی نہیں ہے، ایک انسان کا اس چیز پر عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن ایسا ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے
کہ اس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا، وہ چاہے اچھا کیا، وہ چاہے برا کیا، اس نے ان تمام اعمال کا جو حساب ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہے۔ تو جب اس کو اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل بھی نہیں کرے گا، وہ اپنے دل کی سنے گا، اپنے نفس کی سنے گا، اور ایسے انسان کو شیطان جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ورگلا سکتا ہے۔ وہ ورگلاتا تو ہر ایک کو ہے، وہ بھٹکاتا ہر ایک کو ہے، لیکن ایک انسان ہے کہ اس کے دل میں اس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے کہ میں نے جو بھی عمل کیا ہے اس کی جزا سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اس کا حساب میں نے اللہ کے سامنے دینا ہے، تو وہ ان چیزوں سے بچے گا، وہ ان تمام احکامات کو پورا کرے گا کہ جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اور ان تمام کاموں سے وہ بچ جائے گا کہ جس کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ عقیدہ، تمام عقیدے اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ ہمارے جو 5 عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ملائکہ ہے، عقیدہ کتب ہے، یہ جو 5واں عقیدہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے، یہ بنیاد ہے انسان کی سیرت کو بنانے اور بگاڑنے میں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ پر یقین یہ ہو جائے کہ ہاں اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اور جس شخص کو یہ دن کا یقین ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں مشکلات اس کو آتی ہیں، وہ ان کا سامنا کر جاتا ہے کہ یہاں پر اگر مجھے کوئی مشکل آئی ہے تو انشاءاللہ آگے آسانی ہے۔ اور وہ شخص کہ جو کہ اس عقیدے کو مانتا ہی نہیں ہے، یا شک و شبہ ہے اس کو اس چیز میں، تو وہ کیا ہے کہ وہ اس میں صرف اس صورت میں وہ صرف اپنا دنیا کا فائدہ سوچے گا کہ مجھے دنیا میں کہاں کہاں فائدہ ہو رہا ہے، میں نے اس کو کرنا ہے۔ وہ اس میں چاہے اس کو نقصان اٹھانا پڑے، نقصان کس طریقے سے، اس کو اخروی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دنیا میں تو وہ فائدہ حاصل کر لے گا اس چیز کا، لیکن آخرت کے لیے اس نے اپنا نقصان جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ اس کو جھوٹ بولنا پڑے، اس کو کوئی غلط راستہ اختیار کرنا پڑے، وہ ان تمام راستوں پر چلنے کو تیار ہو جائے گا۔ بس اس کو اس چیز کا یقین ہوگا کہ مجھے یہاں پر فائدہ ملنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص کو عقیدہ آخرت پر یقین ہے تو وہ اس دنیا کی تمام مشکلات کو جو ہے وہ بآسانی سہ لے گا، برداشت کر لے گا کہ اگر یہاں پر مجھے مشکل پیش آ رہی ہے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے بڑی رحیم و کریم ہے، وہ آگے آنے والی زندگی جو ہماری ابدی زندگی ہے، جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہمارے عقائد ہیں، ان پر ہمارا ایمان جو ہے اور مضبوط کرے، اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی اور رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کتاب کو، قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف لفظوں کو ہم نہ پڑھیں بلکہ ان لفظوں میں اللہ نے کیا احکامات رکھے ہیں، وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اس نے اس کتاب میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، جزا بھی بیان ہے، سزا بھی بیان ہے، احکامات بھی ہیں، سب کچھ اس کتاب میں بیان ہے۔ بس اب ہم نے سمجھنا ہے اس چیز کو کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیں انہیں شامل کرنا چاہیے کہ تبلیغ اگر ہم ان کے پاس جا کر نہیں کر سکتے، اول تو ہے کہ نبی رسول جو ہیں وہ ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ختم نبوت آ چکی ہے، لیکن
اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان تک اپنے دین کو لے کر جائیں، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس بہترین طریقہ کار جو ہے وہ ہماری دعا ہے، کہ جس کے لیے نہ تو کوئی پیسہ لگنا ہے، نہ تو کچھ اور اس میں ہمیں اپنا کچھ خرچ کرنا ہے، اس میں ہم اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں، اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے راہ راست پر لے آئے۔ آج اب ہم اپنا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ قریش کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، آپ ان کے لیے بھی اعمال جاریہ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔